ایاکا نستعین کے معنی کہ صرف خدا سے مدد مانگنا۔ اب مدد کی تین صورتیں ہیں، تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ مدد کرنے والا خدا کے مقابلے میں کسی سے مدد مانگتا ہے۔ آ گئے آپ کے دروازے پر، کیا بتائیں، یہ تعویذ لیا اس کا بھی اثر نہیں، سورہ یاسین کا پڑھوں اس کا بھی اثر نہیں، سورہ واقعہ پڑھتا ہوں سورہ رحمان اس کا بھی اثر نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے، اب آپ ہی کچھ کیجئے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کچھ نہیں کر سکتا ہے، اب خدا کی جگہ پر آپ مدد کیجئے، یہی معنی۔ اور یہ شرک ہے، یعنی خدا کے مقابلے میں کسی ایک کو اپنا مددگار سمجھ لینا، اسی کا نام شرک ہے کہ خدا کے مقابلے میں، اور جس کو آپ خدا کے مقابلے میں لے آئے کہ بہت نمازیں پڑھ لیں اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اور بہت روزے رکھ لیے اور بہت دعائیں پڑھ لی اس کا کوئی اثر نہیں، اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں تو یہ بتائیے کہ ان کی حیات خدا کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے ہاتھ میں؟ اگر انہوں نے وعدہ بھی کر دیا ہے تو کیا پتا کہ ان کو صبح نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ ہے شرک۔ دوسرے یہ شرک ہے، اور یہ شرک خفی اس طریقے سے ہمارے درمیان سرایت کر گیا ہے کہ ہر ایک پر سے اعتبار اٹھ گیا، دعاؤں پر سے اعتبار اٹھ گیا، قرآنی سوروں پر سے اعتبار اٹھ گیا، اب اس کے دروازے پر چلے گئے جو خدا کو مانتا بھی نہیں، یعنی کلام خدا کام نہیں آیا، کلام معصوم کام نہیں آیا، اب یہ اس کے دروازے پر جا رہا ہے۔ یہ صاحب ایمان ہے، یعنی تھوڑی سی آزمائش میں ایمان ڈگمگا گیا۔ کیوں گئے؟ وہ تو خدا کو نہیں مانتا، وہ کلام خدا کو نہیں مانتا، کلام معصوم کو نہیں مانتا ہے، تو آپ گئے کیوں اس کے پاس؟ آپ اس سے مدد لینے کے لیے پہنچے کیوں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کے مقابلے میں گئے، اور اسی کا نام ہے شرک، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ دوسری قسم یعنی تو کفر ہے، یعنی خدا کے مقابلے میں خدا کو مانتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے اوپر خدا ہے نیچے آپ، یعنی دو خدا ہو گئے، یعنی اللہ کے بعد میں آپ ہی کا سہارا، یا خدا یا آپ، یعنی اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور آپ کو بھی۔ کچھ ایسا کر دیجئے، کیا کلمہ کفر ہے؟ کر دیجئے، آپ دعائیں پڑھیے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، بڑی برکتیں ہیں، بڑی سعادتیں ہیں، اور یاد رکھیے کہ کچھ دعائیں اگر نہیں پوری ہو رہی ہیں، کچھ کام نہیں ہو رہا ہے، تو یہ خدا کی مصلحت ہے اور اس کا کرم ہے۔